چاہتی کہ پاسٹر مائیکل جو ہے ہمارے ساتھ کلام کو شیئر کرنے کو ہے۔ جی جی تھینک یو۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اس سے پہلے میں چھوٹا سا کورس گاؤں گی اور پھر ہم دعا کریں گے۔ آنکھیں اٹھاؤں تو یسوع، آنکھیں جھکاؤں تو یسوع، سر کو اٹھاؤں تو یسوع، سر کو جھکاؤں تو یسوع، تو ہے جلال کا بادشاہ، 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 تیری حمد و ثنا یسوع، ہم گائیں ہم سنائیں، تو ہے جلال کا بادشاہ، تو ہے جلال کا بادشاہ۔ آمین آمین۔ آئیے ہم سب مل کر شکر گزاری کی دعا کریں تمام پرستش کے لیے۔ اور یہ خداوند کا بڑا فضل ہے، اس کی بڑی رحمت ہے کہ پیارے خداوند ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں اپنے تخت کے حضور، کہ ہم سب مل بیٹھ کر اس کے نام کی شکر گزاری کر سکے، پرستش کے وسیلہ سے اپنی آوازوں کا نذرانہ خداوند کے حضور دے سکے۔ خداوند کا بہت شکر ہو۔ پیارے باپ ہم شکر ادا کرتے ہیں آج کے سارے اچھے دن کے لیے، خوبصورت دن کے لیے، ہر نعمت و برکت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر سلامتی اور پیس کے لیے، اور ان قیمتی لمحات کے لیے، یہ چند لمحات جو خدا پیارے باپ ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کے گزارتے ہیں۔ پیارے باپ شکر گزاری کرتے ہیں تمام ہوئی پرستش کے لیے۔ پیارے باپ آپ نے اپنے بیٹے کو ابھارا، انہیں تیار کیا، استعمال کیا اپنی حمد و ثنا کے لیے، پاک روح کی پریزنس کے لیے، کہ پاک روح نے مدد کی، رہنمائی کی ہم سب کی، اور ہمیں بھرپور طریقہ سے آپ کی پرستش کے لیے استعمال کیا ہے۔ خداوند پاک روح کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ خداوند پاک روح کی پریزنس کو اور مزید چاہتے ہیں، کیونکہ پیارے باپ اب ہم کلام کو سننے کو ہیں، تو خداوندہ پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں وہ عقل حکمت عنایت عطا کر دیجئے خداوندہ، جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے جب کلام کو ہم سنتے ہیں، کلام کو بھیدوں کو جاننے کے لیے، گہرائیوں کو پہچاننے کے لیے خداوندہ۔ روحانی عقل حکمت عنایت کے بغیر خداوندہ کوئی بھی بھید آپ کے کلام کا ہم سمجھ نہیں سکتے۔ پیارے باپ آپ سے خداوندہ روحانی وزڈم مانگ لیتے ہیں، اور پیارے باپ ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے خداوندہ ہر روز آپ ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے خداوندہ استعمال کر رہے ہیں، یہ سلسلہ ہمیشہ ہماری زندگی میں جاری اور ساری رہے۔ ایک ایک پرستار کو خداوند اپنے بیٹے کو بہت برکت عطا کیجیے، اور خداوند فیوچر میں بھی اسی طرح ان کو ایسے مواقع فراہم کرے کہ وہ بڑھ چڑھ کر خداوند اپنی آوازوں کا نذرانہ دے سکے آپ کے حضور۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند تمام پرستش آپ کو بہت پسند آئی ہے، اور پیارے باپ کلام کے لیے خداوندہ جیسے ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں پیارے باپ جو ہم سننے والے ہیں، اور آپ کے خادم کے لیے، خاص کر پاسٹر مائیکل کے لیے جو خداوندہ انہوں نے آن دا اسپاٹ خداوند یہ ذمہ داری لی کہ خداوندہ آپ ان کے وسیلہ سے اپنے کلام کو خداوند اپنے بیٹے تک پہنچائیں۔ اے میرے پیارے باپ آپ کے خادم کے لیے، پاسٹر مائیکل کے لیے آپ کے حضور سے اور برکت مانگ لیتے ہیں، مدد چاہتے ہیں خداوند، شروع سے لے کے آخر تک جب وہ کلام کو شیئر کرتے ہیں تو خداوندہ آپ ان کے حامی اور مددگار ہو۔ پاک روح ان کے لفظوں کا، ان کے جملوں کا، ان کی سوچوں کا ذمہ لے، اور صرف پیارے باپ آپ ہی ان میں رہ کر بولیں خداوندہ۔ پاک روح کی خداوندہ مضبوط پریزنس چاہتے ہیں، بھرپور پریزنس چاہتے ہیں خداوندہ۔ آپ کا خادم جہاں موجود ہیں ان کے روح اور وجود میں بھی پاک روح قائم رہے خدا، پاک روح کا برچھائے رہے خداوندہ، اس کمرے پر، اس گھر پر، اس گھرانے پر خداوندہ، ان ڈیوائسز پر جن کے وسیلہ سے آپ کا خادم کنیکٹڈ ہے اسی بات سے خداوندہ، اور آن دا ہول خداوندہ پاک روح کی پریزنس ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، ان کی بڑی حفاظت کرے، رہنمائی کرے خداوندہ، اور خاص کر جب وہ آپ کے کلام کو خداوندہ سناتے ہیں، اس کا بیان کرتے ہیں، پیارے باپ بڑی مدد رہنمائی کرے۔ پیارے باپ ان کی خداوندہ کانفیڈنس لیول کو بڑھائیے گا، اور خداوندہ صرف آج آپ ان میں رہ کر ہم کلام ہو خداوندہ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ 1 to 1 خداوندہ آپ ہم کلام ہوں گے خداوندہ، اور بہت ساری باتوں کو، بھیدوں کو خداوندہ ہم اپنی زندگی سے
کے بارے میں جانیں گے، پہچانیں گے، آپ ہمیں ریکٹیفائی کریں گے اور ہمیں گائیڈ بھی کریں گے۔ پیارے باپ دعا کرتے ہیں تمام ریکارڈنگ کے لیے، یہ آپ کے کلام کی آواز خداوندہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے خداوندہ، خاص کر ان بیٹے بیٹیوں تک آپ کے خداوندہ جو آپ کے کلام کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے خداوندہ، وہ چھو نہیں سکتے خداوندہ۔ اے میرے پیارے باپ، دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو قید میں پڑے ہیں، ان تک بھی آپ کے کلام کی آواز پہنچے خداوندہ، اور کوئی بھی روح خداوندہ، روح سے خالی خداوندہ، پاک روح پاک کلام سے خداوندہ خالی نہ رہے، بلکہ ان تک خداوندہ آپ کے کلام کی آواز پہنچے، اور وہ بھی خداوندہ ہماری طرح برکت پائیں اور شفا پائے خداوندہ، ان کے ساتھ ہو۔ تمام ریکارڈنگز کے لیے خداوندہ آپ سے ڈھیر و برکات مانگ لیتے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہو، اور خداوندہ اسی طرح ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے کلام کے لیے اور اپنی پرستش کے لیے ہمیشہ استعمال کرتے رہیے۔ ہم سب کے ساتھ آپ کے بہت زیادہ پیارے مقدس نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ آمین، ہاللویا۔ تھینک یو سسٹر جی، اور زیادہ وقت ظاہر نہ کرتے ہوئے آج کے خادم کو ویلکم کہتے ہیں کہ پاسٹر جی آپ آئیے، اور جو آپ نے خدا سے باتیں کی وہ ہمارے بیچ میں شیئر کیجیے تاکہ ہم بھی انہیں سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین، ہاللویا۔ ویلکم پاسٹر مائیکل۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر ہے کہ میں آپ کے ساتھ پھر سے ہوں۔ پچھلی جمعرات اور پچھلا ہفتہ تقریباً میں آپ کے ساتھ ہونے سے قاصر رہا، اس لیے کہ میرے ایک دوست پاکستان سے پاسٹر کرسٹوفر پال آئے ہوئے تھے، اور پھر میں ان کی خدمت میں اپنے گھر میں ان کے ساتھ موجود رہا۔ سو میں خدا ان کا شکر گزار ہوں۔ کل وہ میرے چرچ میں تھے اور انہوں نے وہاں خدا ان کا کلام بانٹا، اور کل پھر وہ نیو یارک کے لیے روانہ ہوئے، اور اس وقت وہ نیو یارک میں ہیں اور کل وہ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ سو ہم اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں میری غیر موجودگی کے دوران کچھ نئے لوگ پادری صاحب کے اس آئی ڈی میں شریک ہوئے ہیں، جس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹی انایا بھٹی، شاید یہ وہی ہیں جو ٹنڈو جام سے ہیں، اور اس وقت وہ کراچی میں مکین ہے، اور وہی ہے ہاں وہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگسٹین ہیں، شاید وہ بھی نئے ہیں، اس لیے میں نے وہ اپنا سسٹر تبسم کی پرانی آئی ڈی ختم ہوگی تو نئی آئی ڈی بنائی ہے اچھا اچھا پھر ایک اور ہے شاید۔ سو میں نے اپنا کیمرہ اس لیے کھولا کہ لوگ مجھے دیکھ لیں۔ ہم سب نے تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ جو نئے ہیں تاکہ وہ میرے چہرے سے واقف ہو جائیں، زندگی میں اگر کبھی ون ٹو ون ان سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان کو پہچان سکیں۔ سو ہم اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ میں یہاں دیکھ رہا تھا اپنی ڈائری میں، میں اس طرح سے ڈائری اب نہیں لکھتا ہوں امریکہ میں آ کر جیسے میں پاکستان میں لکھتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے شروع کی ہے۔ تو وائس آف گاڈ جو منسٹری ہے ان کے ساتھ میں نے جولائی 18 تاریخ کو جوائن کیا تھا، ان کو میں نے جولائی کی 18 تاریخ سے، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ خداوند کے کلام کو بانٹنے کا میں نے شروع کیا تھا آپ کے ساتھ، اور وہ تھا غرور کا سر نیچا کے عنوان سے، اور اسی میں یہ سلسلہ آگے جاری ہے، اور اس میں ہم بہت کافی سیکھ چکے ہیں خداوند کے روح القدس کی رہنمائی سے بائبل مقدس میں سے۔ ہم اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ سے جو بات کی تھی غرور کا سر نیچا کے حوالے سے، وہ ذہن کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ بنیادی طور پر جو ہمارے ذہن ہے، جو ماتھے اور ہماری کھوپڑی کے اندر جو حصہ ہے وہ سوچ کا منبع ہے، اور جب یہ خداوند کی مرضی کے خلاف سوچنا شروع کر دیتا ہے تو ہم میں غرور آ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے بائبل مقدس میں کچھ کرداروں کو دیکھا تھا، جس میں عزیہ بادشاہ کے بارے میں ہم نے جانا تھا، دوسری تواریخ اس کے 26ویں باب میں۔ پھر ہم نے جاتی جولیت کی سوچ کے بارے میں جانا تھا، جس کا ذکر پہلا سیموئیل 17 باب میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے نبوکد نظر کی سوچ کو جو دانیل کی کتاب کے 4 باب میں پائی جاتی ہے اس کو دیکھا تھا۔ اور پھر ہم نے جو پچھلا سلسلہ شروع کیا تھا اس کے بعد اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب ہم غرور کرتے ہیں تو پھر وہ زبان سے جو ہماری سوچ ذہن میں بن جاتی ہے، پھر وہ زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، اور پھر میں نے زبان سے متعلق آپ کے بارے میں سلسلہ شروع کیا تھا، اور پچھلی جمعرات میں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکا تھا،
میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا اور اس کا دوسرا حصہ. ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ زبان وجہ بنتی ہے غرور کرنے میں. جو لفظ ادا ہم کرتے ہیں غرور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہماری زبان کا جو وزن ہے بنیادی طور پر وہ کتنا وزن ہے ہماری زبان کا. چھوٹا سا عضو ہے، حصہ ہے ہمارے جسم کا. اور ہم نے مرد کی زبان کے وزن کو دیکھا تھا، عورت کی زبان کے وزن کو دیکھا تھا، اور بچوں کی زبان کے وزن کو دیکھا تھا. مرد اور عورت کی زبان کا جو اوسطن ایوریج وزن ہے وہ 99 گرام ہے، 100 گرام کے لگ بھگ ایوریج. اور پھر بچوں کا جو ہے وہ 38 گرام ایوریج ہے. اور یہ ہم نے سیکھا تھا. پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ کس طرح سے یا لوسیفر کی گفتگو میں غرور تھا، پھر جاتی جولیت کی گفتگو میں غرور تھا، نبوکت نظر کی گفتگو میں غرور تھا، اور پھر یہ زبان شیخی بھگارتی. اور پھر میں نے ایک آپ کو گھڑی اور تالاب کی بات بھی سنائی تھی. اب اس سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں. سو آئیے میرے ساتھ نکالیے کہ غرور کرتے ہوئے جب ہم لفظ ادا کرتے ہیں تو وہ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں. اور پھر بائبل مقدس میں اس کے بارے میں کیا نصیحت ہمیں دی گئی ہے. میرے ساتھ نکالیں افسیوں کا خط، اس کا 4 باب. اب سب کے پاس بائبل مقدس ہونی چاہیے اپنی اپنی. افسیوں کا خط اس کا 4 باب، میں سارا نہیں پڑھوں گا. اور اس میں پالوس رسول جب افسس کے رہنے والوں کو لکھتا ہے تو پھر وہ ان کو یہ 4 باب میں باور کراتا ہے کہ ہم ایک ہی بدن ہے ہمارا، اور ہم خداوند یسوع مسیح میں محفوظ ہیں، اور اس کی برکت میں آگے بڑھتے ہیں، اور سچائی میں ہمیں قائم رہنا چاہیے تاکہ ہم اس بدن کا حصہ رہتے ہوئے محبت میں ترقی کرتے جائیں. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے 17ویں آیت میں کہ ہمیں مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی ملتی ہے. اور جب ہم مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں تو پھر ہماری سوچوں پر اس کا پہرا لگ جاتا ہے، جس میں ہم پرانی زندگی کو چھوڑ کر آ گئے ہیں نئی زندگی میں، اور وہ ہے یسوع مسیح. اس لیے 17ویں آیت میں لکھا جاتا ہے، وہ لکھتا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے، اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں. انہوں نے سن ہو کر پنجابی میں سن ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، سونی ہو گیا. انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام ہرس سے کریں. مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی نئی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. بائبل مقدس میں پرانی انسانیت اور نئی انسانیت کا ذکر ہے. اب سادہ سی جو بات اس میں سمجھنے کی ہوئی ہے، جب ہم پرانی انسانیت کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ زندگی ہے جو خدا سے دور رہ کر گزاری جاتی ہے، اور وہ مکمل دنیا داری کی زندگی ہوتی ہے جس میں خداوند کی مرضی شامل نہیں ہوتی. لیکن پھر کسی نہ کسی ذریعے سے جب ہم خدا کی پہچان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی نہ کوئی ہمیں خدا کے بارے میں بتاتا ہے، تو پھر ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر وہ بائبل مقدس کی تعلیم ہماری زندگی میں اثر کرنا شروع کرتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. سو خدا کا زندہ کلام جب ہم کسی وسیلہ سے، کسی خادم کے وسیلہ سے سننا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی پرانی انسانیت پہ غور کرتے ہیں کہ ہاں، یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں یہ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. مجھے
اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر ہم نئی انسانیت میں داخل ہونے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں یہی پولس رسول فرما رہا ہے کہ پرانی انسانیت کو چھوڑ کر نئی انسانیت کو پہنو۔ اور پھر 25ویں آیت جو آج کا جو نقطہ ہے میرے ذہن میں زبان کا، اس کے حوالے سے، پس جب ہم نئی انسانیت میں آتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ اب اس نے اگر ہم پڑھیں چوتھے باب کی پہلی آیت سے تو وہاں ایک ہی بدن کا تصور ہے، تو یہاں بھی ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم پرانی انسانیت میں تھے، خدا سے دور تھے، تو ہم جھوٹ بھی بولتے تھے، اور یہ بھی ایک خطرناک عمل ہے جھوٹ بولنا بھی۔ تو اس نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور نئی انسانیت میں آنے کے بعد سچ بولو، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ اس کا مطلب کہنے کا یہاں یہ ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب جسم کا ہر عضو مل جاتا ہے تو اکٹھا ہو کے آگے بڑھتا ہے، وہ نا اتفاقی اس میں نہیں ہوتی۔ جب ہم عضو کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے گٹھ جانے کی بات کرتے ہیں، ہم مل جانے کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہی ہمیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور نئی انسانیت کو جب آپ نے پہن لیا ہے، یسوع میں آ گئے ہو، تو پھر سچ بولنا شروع کر دو۔ اور مشکل عمل ہے یہ، بالکل جھوٹ نہ بولنا مشکل بات ہے، لیکن نصیحت تو ہے نا۔ تو ہمیں جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے جب ہم یسوع میں آ چکے ہیں، سچ بولنا چاہیے۔ اور پھر 29ویں آیت، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ بات کرنے کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ پھر آگے نصیحت کی گئی ہے کوئی گندی بات، اور ہم نے سیکھا تھا یعقوب کے خط میں کہ ایک ہی چشمہ سے ایک ہی ذائقہ کا پانی نکلتا ہے، یا کھارا نکلے گا یا میٹھا نکلے گا۔ زبان سے یا پھر برکتیں نکلیں گی، یا پھر لانتیں نکلیں گی، یا پھر گالم گلوچ نکلے گا، یا پھر بھلائی کے لفظ نکلیں گے۔ لیکن یہ زبان ہم جھوٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور سچ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ورڈ فریب بھی بڑے ایسی اتنا کھیڑ دے ہیں، گلاں باتاں جیسے پورے کرنے ہیں سارے نوں۔ اچھا، اور آگے لکھا ہوا ہے، اور ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں۔ یہ سارے جو لفظ ہیں جو زبان سے متعلقہ ہیں، جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اب جو بات میں آگے بڑھا رہا ہوں وہ زبان کا غلط استعمال ہے، یعنی جھوٹ بولنے کے لیے جب ہم زبان کو استعمال کرتے ہیں تو پالوس رسول ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑو اور سچ بولنا شروع کرو۔ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے پاس بائبل مقدس میں 2 کہانیاں ہیں، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک تو ہم مکمل کر ہی لیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے 2 سیموئیل اس کا پہلا باب، 2 سیموئیل اس کا پہلا باب، اور اس کی میں پہلی آیت سے پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو پڑھوں تھوڑا سا پہلے سیموئیل کے آخری ابواب میں ہمیں جانا، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ یہاں پر ذکر ہے داؤد نبی کا اور ساؤل بادشاہ کا، اور آپ کو پتا ہے کہ داؤد اور ساؤل آپس میں ان کی دشمنی ہو جاتی ہے، اور ساؤل نے داؤد کو مارنا چاہا بڑی دفعہ، لیکن خدا نے اس کو محفوظ رکھا۔ پھر داؤد کو موقع ملا کہ وہ ساؤل کو مار سکتا تھا، لیکن اس کو نہیں مارا، کیونکہ اس کے ذہن میں، داؤد کے ذہن میں خدا کا خوف تھا کہ یہ خدا کا ممسوح ہے، اور میرا کام نہیں ہے خدا کے ممسوح پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو یہ جانے، اور اس کا مالک رب خدا جانے، میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ داؤد نے یہ کہا۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں 31ویں باب میں، تو جنگیں ہوتی رہی ہیں، ساؤل بھی لڑتا رہا ہے، اور 31ویں آیت کی پہلی آیت سے پڑھوں گا میں، اور فلسطی، پہلا سیموئیل 31واں باب اس کی پہلی آیت سے، اور فلسطی اسرائیل سے لڑے، اور اسرائیلی مرد فلسطیوں کے سامنے سے بھاگے،
اور کوہستان جلبوع میں قتل ہو کر گرے، اور فلسطینیوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا، اور فلسطینیوں نے ساؤل کے بیٹوں یونتن اور ابیداب اور ملکشوہ کو مار ڈالا، اور یہ جنگ ساؤل پر نہایت بھاری ہو گئی، اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ اب اس سماہی میں ہم جو ہمارے ہر سماہی میں ہمارے چرچ کی سطح پر ایک کتابچہ نکلتا ہے جس کو ہم لیسن کوارٹرلی کہتے ہیں، اس کا 13واں سبت ختم ہو گیا ہے، لیکن اس سماہی میں 14 سباق ہیں، تو وہ افسیوں کے خط سے متعلق ہے، افسیوں کے خط سے متعلق ہے، جس میں آخری جو ہے وہ ہتھیاروں کا ذکر ہے، اور اس میں یہاں ہتھیار ہے، یہاں بھی ذکر ہتھیار کا، اور یہ جنگ ساؤل پر نہایت بھاری ہو گئی، اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ پرانی جنگیں اوزاروں سے، ہتھیار جو ہوتے تھے نا، اوزار نہیں سوری ہتھیار جو ہوتے تھے، جس میں تیر بھی تھے، بھالا بھی تھا، برچی بھی تھی، تلوار بھی تھی، خود بھی تھا، اور یہ بائبل افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ تیر چلانے والوں نے ساؤل کو گھیر لیا اور یہ مشکل میں پڑ گیا۔ چوتھی آیت، تب ساؤل نے اپنا سلاح بردار سے کہا، سلاح بردار جو اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والا شخص تھا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ نامختون یعنی فلسطی آئیں اور مجھے چھید لیں، مار دیں اور مجھے بے عزت کریں، پر اس کے سلاح بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا، اس نے اس کو مارنے سے انکار کیا۔ بڑے غور سے میرے ساتھ رہیے گا، پھر ہم اگلی بات کو سمجھ سکیں گے۔ کیونکہ وہ نہایت ڈر گیا تھا، اس لیے ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا خود سے۔ جب اس کے سلاح بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا۔ ساؤل، اس کے تینوں بیٹے اور اس کا سلاح بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے۔ یہاں پر جو انجام ہوا ساؤل کی زندگی کا، وہ اس نے خودکشی کی، جو کسی طرح بھی خداوند کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے، بلکہ خود سے مرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن یہودا اسکریوتی نے بھی یہی کیا تھا، اور یہاں ساؤل نبی کا بھی ذکر ہے۔ اور جب ہم نے لیڈرشپ کے بارے میں سیکھا تھا 2013 یا 14 میں تھائی لینڈ میں، تو پاسٹر کوپر تھے، انہوں نے ساؤل کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا، اور اس نے ہمیں اس میں یہ سیکھا تھا کہ بعض دفعہ لیڈر ساؤل لیڈر تھا، بادشاہ تھا، رہنما تھا، بعض دفعہ لیڈر کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی اور وہ خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے لیڈر بننا اچھی بات ہے، لیکن بائبل میں یہی لکھا کہ تم میں زیادہ استاد نہ بنے، لیڈر نہ بنے، کیونکہ وہ زیادہ سزا کے لائق ٹھہریں گے۔ لیکن لیڈر ہونا، استاد ہونا ایک طرح سے ایک ہی ڈگر پر چلنے والے دو کردار ہیں، لیکن یہاں ساؤل نے آخر میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، خود سے اس نے اپنے آپ کو مارا تھا، اس کے سپاہی نے اس کو نہیں مارا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب پہلا باب جب میں پڑھوں گا تو پھر زبان کے غلط استعمال کی سمجھ ہمیں آئے گی، اور میرے ساتھ رہنا، اپنے زبان کا ذکر ہے۔ چلیں، میں پہلا باب 2 سموئیل اس کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اور ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد عملیکیوں کو مار کر لوٹا، اور داؤد کو سکلاج میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے، تو تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکر گاہ میں سے ساؤل کے پاس سے پیراہن چاک کیے، مطلب اپنے لباس کو پھاڑے، اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آیا، سر میں خاک ڈالی۔ اور پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھی ہو فیس بک پہ، جے سالک صاحب پاکستان پہنچے اور وہ مسیحیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے انہوں نے اپنے سر میں مٹی ڈالی ہوئی تھی، اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو یہ ایک خاکساری کی نشانی ہے۔ پیراہن چاک کی اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آیا، اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچا، وہ شخص، اب اس کا نام یہاں فی الحال ذکر نہیں ہے، تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا۔ داؤد نے اس سے کہا، تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، یعنی کہ اس شخص نے داؤد سے کہا، میں اسرائیل کی لشکر گاہ میں سے بچ نکلا ہوں۔ تب داؤد نے اس سے پوچھا، کیا حال رہا؟ جنگ کا کیا حال رہا؟ ذرا مجھے بتا۔
اس نے کہا کہ لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت گرے اور مر گئے، اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گئے ہیں۔ یہ شخص بتا رہا ہے جنگ کا حال۔ تب داؤد نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی کہا، تجھے کیسے معلوم ہے کہ ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن مر گئے؟ وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا، میں کوہ جلبوا پر اتفاقاً وارد ہوا، اتفاقاً میں وہاں پہنچا اور کیا دیکھا کہ ساؤل اپنے نیزہ پر جھکا ہوا ہے اور رتھ اور سوار اس کا پیچھا کیے آ رہے ہیں، اور جب اس نے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا۔ میرے ساتھ رہیے گا، زبان کا استعمال۔ اسے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا، یعنی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ کو دیکھا ساؤل نے اور مجھے پکارا۔ میں نے جواب دیا، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، میں حاضر ہوں۔ اس نے مجھے کہا تو کون ہے؟ میں نے اسے جواب دیا، میں عمالیکی ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال، کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی آپ کو کہ یہ شخص بتا رہا کہ ساؤل کو دیکھا میں نے اور کہا کہ مجھے مار ڈال، میں تکلیف میں ہوں۔ تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں، اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداوند کے پاس لایا ہوں، یعنی داؤد کے پاس لایا ہوں۔ اب اس کے پیچھے کی کہانی اگر آپ جائیں تو یاد ہے کہ ساؤل اور داؤد کی دشمنی تھی، اور یہ عوام میں تھی، لوگوں کو پتا تھا کہ آپس میں دشمن ہیں یہ، اور پھر ایک دوسرے کو دونوں مارنا چاہتے ہیں۔ اس شخص کو بھی اس بات کا پتا تھا، ساؤل کے مرنے کے بعد یہ شخص داؤد بادشاہ کی نظر میں، حضرت داؤد کی نظر میں اپنی وڈوں کرنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا جی میں تیرے دشمن نو مار آیا ہوں، انہیں مینوں کہا سی مینوں مار دے، تو میں جناب انہوں مار دیتا ہے۔ تو یہ وہ کہانی اس کو بتا رہا ہے، تو میں آیا ہوں اس کے سر کا تاج بھی اور اس کے بازو کا کنگن لے کر اپنے خداوند کے پاس لایا ہوں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساؤل نے داؤد کو 2-3 دفعہ مارنا چاہا، جتنی دفعہ بھی وہ بچ گیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی موقع ملا کہ وہ ساؤل بادشاہ کو مارے، لیکن اس کو نہیں مارا، کیونکہ اس نے کہا تھا یہ خدا کا ممسو، یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ اور ایک اور چیز شاید ابھی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ میں نے داؤد علیہ السلام کا ہے، دیکھیں میں نے ایک بات سیکھی ہے، اور یہ کیسے حد تک مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ دیکھیں یہ نبی خدا کے لوگ عزت کے لائق ہوتے ہیں، اور ہم اگر ان کو کہ حضرت داؤد نے یہ کہا، سلیمان نے یہ کہا، نوح نے یہ کہا، تو وہ خدا کے لوگ رہے ہیں، نبی رہے ہیں، خدا نے ان کے وسیلہ سے ہم تک کلام پہنچایا ہے۔ تو میں ایک بات مجھے کہیں نے سنائی کہ ہم کہیں کسی جگہ کسی کے افسوس کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک شخص کی وفات ہو گئی، تو سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں، مسلمان بھائی بھی آئے ہوئے تھے، مسیحی بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ تو ایک مسیحی بھائی وہاں بات کر رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ کہانی بتا رہا تھا اور داؤد 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 کہہ رہا تھا۔ تو وہ مسلمان بھی اس مسیحی شخص کی بات کو سن رہے تھے، اور جب بات ختم ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کس داؤد کی بات کرتے ہیں، یہ کسی کو محلے کا لڑکا ہے یا کون ہے یہ داؤد؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم تو حضرت داؤد کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ان مسلمان بھائیوں نے کہا کہ آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو آپ داؤد داؤد کہہ رہے تھے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کسی عام داؤد کی بات کر رہے ہیں، کسی گلی محلے میں رہتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو وہ نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اور خداوند کے کلام میں خداوند نے ان کو استعمال کیا، تو کیوں آپ ان کو داؤد داؤد کہہ رہے ہیں؟ کیوں عزت سے آپ ان کا نام نہیں لے رہے ہو؟ اس لیے اس دن سے میں نے یہ بات کسی حد تک سوچی ہے کہ ہاں مطلب خدا نے ان کو رتبہ دیا، عزت کے ساتھ ہمیں ان کے القاب لینے چاہیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اگر میں نے کہا ہے تو ایک برا لقب نہیں ہے یا ادائیگی نہیں ہے، عزت سے ہی سب کو بلایا جانا چاہیے۔ تو یہ شخص حضرت داؤد کے پاس آیا اور اپنی زبان کو اس نے اس طرح سے استعمال کیا۔ اب اگلی بات 11ویں آیت، تب داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر، اور پھر ایک اور بات، اور ہمیں پتا کہ جب ہمارے اسلامی بھائی کسی بھی نبی کا نام لیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر درود و سلام یا ان کے اوپر عزت کے القاب ان کے لیے ادا کرتے ہیں۔ تو
ایک میں نے یہ بات سیکھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس سے آپ کیا سیکھتے ہیں یا کیا تنقید کرتے ہیں، یہاں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے کیسے آتا یہ سمجھ آئی ہے۔ تب داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ان کو پھاڑ ڈالا، اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے، اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ سو حضرت داؤد نے اور ان کے لوگوں نے یہ بات سن کر، کیونکہ حضرت داؤد کو نہیں پتا تھا کہ وہ مر گئے، حضرت ساؤل بادشاہ مر گئے، جب پتا چلا تو وہ انہوں نے اس کے اوپر نوحہ کیا۔ پھر داؤد نے اس جوان سے جو یہ خبر لایا تھا پوچھا کہ تو کہاں کا ہے، کہ تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں ایک پردیسی کا بیٹا اور عمالیکی ہوں۔ داؤد نے اس سے کہا، سنیے گا غور سے، داؤد نے اس سے کہا تو خداوند کے ممسوح کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈرا؟ داؤد کہہ رہے ہیں اس شخص سے، کیوں نہ ڈرا تو اے نامعقول شخص، اے لاپرواہ شخص؟ شاید اس نے یہ بھی کہا جو نہیں یہاں لکھا ہو، لیکن یہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں حضرت داؤد کہ تو کیوں نہ ڈرا؟ میں تو ڈر گیا تھا، جب ساؤل بادشاہ سو رہے تھے میں ان تک پہنچ گیا تھا، اور میں نے ان کو نہیں مارا کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے، میں نے اس کی پوشاک کا جبہ کاٹ لیا، تو ڈرا ہی نہیں، تو نے مار دیا حضرت ساؤل بادشاہ کو۔ پھر داؤد نے، سنیے گا، پھر داؤد نے ایک جوان کو بلا کر کہا نزدیک جا، کس کے؟ اس شخص کے نزدیک جا اور اس پر حملہ کر۔ سو اس نے ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اس شخص کو بھی حضرت داؤد کے حکم پر مار دیا گیا، اور داؤد نے اس سے کہا تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا۔ غور کیجئے گا، زبان، تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو، کیونکہ تو ہی نے اپنے منہ سے، زبان سے، تو ہی نے اپنے منہ سے آپ اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداوند کے ممسوح کو جان سے مار ڈالا۔ آپ نے وہ نقطہ جو آپ کے سامنے لانا چاہتا، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے بتائیں آن لائن کسی اشارے سے کہ کیا آپ کو سمجھ آئے کہ زبان کا غلط استعمال اس شخص نے کیا، شیخی ماری، ڈینگ ماری، اور کہا کہ میں نے ساؤل بادشاہ کو قتل کیا ہے۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ تو ڈرا بھی نہیں، تو نے خدا کے ممسوح کو مار دیا، اور خود حضرت داؤد نے فرمایا کہ اس کو مار ڈالو، اس نے غلط کام کیا، اور پھر اس کو کہا کہ تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو، کیونکہ تو ہی نے اپنے منہ سے اپنی زبان کو استعمال کیا، تو ہی نے اپنے منہ سے اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداوند کے ممسوح کو جان سے مارا۔ ہو گیا استعمال زبان کا غلط، جھوٹ، انجام موت۔ سو ہمارے لفظ بعض دفعہ دوسروں کے لیے موت کا سبب بنتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنے لیے ہی موت کا سبب بن سکتے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ اس شخص نے ڈینگ ماری، شیخی ماری کہ بادشاہ کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے میں کہتا ہوں میں ساؤل نو مارا ہے، حضرت ساؤل بادشاہ کو میں نے مارا ہے، ساؤل نبی کو میں نے مارا ہے۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ اس کو مار دو، اس نے غلط کام کیا۔ تو دیکھا غلط استعمال زبان کا، اس کی سوچ یہاں بنی ہوگی نا کہ چلو یار پھر بادشاہ کی نظر چنگی بنی ہے، تو پھر وہ داغی یہاں سے، یہ بڑا نزدیک ہے، یہ کھوپڑی اور پھر یہ زبان ہے، یہ حصہ بڑا اہم ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا۔ تو اس نے اس کو دا کیا اور اپنی جان سے وہ ہاتھ ڈوبلا، اور پھر اس کا تیرا خون تیری پہ، تو نے کہا تھا ہم نے مار دیا، ہمیں یہ برداشت نہیں ہوا، ہم بادشاہ سلامت۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں اس کو مار دو، مار دیا اس کو۔ دیکھا آپ نے زبان کا غلط استعمال۔ چلیں ایک اور کہانی بھی سیکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آج اتوار ہی ہے سارے، لیکن اگر کہیں کسی نے جلد سونا ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ذکر زیادہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا 5واں باب، میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ شاید کسی کے ذہن میں وہ کہانی بھی آ گئی ہوگی، اور یہاں پر ذکر ہے ابتدائی کلیسیا کے لوگوں کا، جب انہوں نے یہ کہا کہ آئیے ہم اپنی اپنی جائیداد بیچ کر
اپنی اپنی جائیداد بیچ کر، خداوند کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی جائیداد بیچ کر، سنیے گا 32ویں آیت 4 باب کی، میں تمام سے مخاطب ہوں اور میں پھر بات کرتا ہوں آپ سے. اور ایمانداروں کی جماعت، ہم بھی ایمانداروں کی جماعت ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں. واو، بس سیکھنے والی بات ہے یہ. کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھی، اکٹھی تھیں. اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جھوٹی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا. جب انہوں نے یہ کہا فضل تھا خداوند کا ان پر، کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، اور پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا کرتے تھے. اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی، اور اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی. یہ بہت دفعہ سنا آپ نے، اور اس کے بارے میں کھل کے لوگ بات بھی کرتے ہیں، میں بھی کروں گا. دیکھیں یہاں جب ابتدائی کلیسیا وجود میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ بیچ کر ایک جگہ لاتے اور پھر دوسروں کی مدد کرتے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہم لیڈرز، پادری لوگوں کا بکوا کر کہتے سانو دے دو اسی آگے بدنا ہے. اب ایسا نہیں، اب الٹا کام ہو گیا. مطلب سوچنے کی بات ہے. اور آج آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور کس طرح سے دکھا رہے ہیں تصویریں لوگوں کی جو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جا کے، بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے رہتے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ جی اب میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن شروع میں جب ابتدائی کلیسیا وجود میں آئی تو سب کام کرتے خود سے، پاسٹرز بھی، لیڈرز بھی، ایماندار بھی، اور جو کچھ وہ کماتے وہ لا کر خداوند کی جماعت میں رکھ دیتے، اور کہتے جب ہم سب مل کر ایک ہو کر ایک طرح کا معیار بنا کر سب کا لیول آگے بڑھیں گے. اور ایسے ہوتا رہا. یہ بائبل مقدس کی بات ہے. لیکن اب پاسٹرز یا رہنما زیادہ توجہ دیتے ہیں دائی یقیاں تے چندر لیاؤ جی ایتھے انج ہو گئے تو ایتھے انج ہو گئے. اور بدقسمتی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی اگر مس ہیپ ہوتا ہے، پرابلمز آتے ہیں مسیحیوں کو، تو پھر ہم اس کی بنیاد پہ پھر اکٹھا پیسہ کرتے ہیں. پچھلے دن شاید پاسٹر نتھانیل یہ بات کر رہے تھے لیکچر میں کہ جب ہم دینے کی بات آتی ہے تو ہم ایک صابن دی ٹکی پھڑونے ہیں تو 20 تصویراں کھچونے ہیں 20 لوکی دے نال. تو دکھاوا بائبل میں منع ہے. بائبل میں لکھا اگر تیرا دینا ہاتھ بایاں ہاتھ دے تو دینا کو پتا بھی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس طرح سے تصویراں پاؤنے ہیں سوشل میڈیا تے تو غریباں دی اسی ریڑھ لاؤنے ہیں. یہ بائبل کی بات نہیں ہے. سوری، میں بھی خداوند کا خادم ہوں، لیکن یہ بات مجھے اس طرح سمجھ آئی ہے. سو آئیے آگے چلیں. 5ویں باب کی پہلی آیت. اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ یہ جانتے ہیں کہانی آپ. کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ دل اور دماغ، میں نے کہا تو نے کیوں اپنے دل اور دماغ میں یہ خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. پرانی انسانیت جھوٹ والی، نئی انسانیت سچ بولنے والی. تو نے خدا سے جھوٹ بولا. یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا. ٹھیک ہے، غلط استعمال زبان کا، فوراً موت.
اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرا سے بے خبر آئی کہ میرے بندے نو دفنا بھی چھڑیا ہے وہی موت تو بعد. پطرس نے اسے کہا مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا اتنے ہی کو. ایکا شوہر اور بیوی کا جھوٹ بولنے میں ایکا اچھا ہوتا ہے، اتفاق میں برکت ہوتی ہے، لیکن اتفاق جڑا ہے وہ سچ تے جھوٹ تے نہیں. اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو. بیوی نے بھی یہ کہا. پطرس نے اس سے کہا تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے. وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا. اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. ساڈے تے بھی چھایا کوئی نہیں چھایا؟ سچی سچی گل دسیو. ہاں چھایا، مینوں پتا چھایا، لیکن یہ لگتا تھوڑے وقت کا ہی ہونا ہے. وہ بیج بونے والی دی مثال ذہن چ رکھیو ہے نا. خوف تو لگا سانو کہ یار گل تے واقعی ماڑی ہوئی ہے. اور ان دونوں کہانیوں میں جھوٹ بولا، زبان کا غلط استعمال کیا، موت. اور یہاں ان دونوں میاں بیوی نے جھوٹ بولا، زبان کا غلط استعمال کیا، فوراً موت. آج اسی بھی بولنے ہیں کہ نہیں بول دے. کدی کدی میں سوچنا کہ خداوند نے جویں پرانے دور وچ لوکاں نو غلط کرن تے فوراً سزا دیتی، کاش کہ رب ہن بھی شروع کرے. تے رب اگر ہن شروع کرے تو پھر کنے کی زندہ رہواں گے؟ مینوں دسو. جھوٹ بولنے اسی کہ نہیں بولنے. تو یہ بات جو میں آپ کے سامنے آج لایا ہوں، غرور کا سر نیچا میں آگے بڑھتے ہوئے زبان کا غلط استعمال، جھوٹ جو ہے یہ بھی خداوند کے نزدیک ناقابل قبول سوچ اور عمل ہے ہمارا جو ہم کرتے ہیں. خدا آج فوراً وقتی سزا نہیں دیتا. خدا صبر کرتا ہے کہ خیر میرا پتر تے میری تھی کو سیدھے راہ تے آ ہی جانا. خدا صبر کرتا ہے، لیکن ہماری سوچیں وقتی طور پر تے اسی ڈر جانے ہیں. ہن بھی ڈرے بیٹھے ہیں کچھ لوگ، ڈرے ہیں اسی. اور مجھے پتا کچھ آپ سوچنے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، بولنے تے آیا سی تو خدا دا شکر ہے خدا سانو فوراً سزا نہیں دیندا. تے اگر اسی فوراً سزا ملے تو شاید اسی کوئی بھی اتنے نہ بیٹھے ہوئیے، پتہ نہیں کون اتنے بیٹھا ہے. لیکن آئیے اپنے سوچوں پر خداوند کا قبضہ رہنے دیں. اور جب خداوند کا قبضہ ہماری سوچوں پر ہوگا تو پھر ہماری زبان کی ادائیگی بھی خداوند کی مرضی کے مطابق کرے گی ادا لفظ جو ہمیں بچائیں گے، دوسروں کو بچائیں گے اور دوسروں کی نجات کا باعث بنیں گے. آئیے اپنی زبان کا ٹھیک استعمال کیا کریں. دیکھیں سچ موجود ہوتا ہے، جھوٹ گھڑا جاتا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے دنیا میں. آپ دنیا کی دنیا داری کو دیکھیں آپ. اور کسی نے یہ بھی کہا، جو سیکھا میں نے آگے میرے ذہن میں بات، کہ پہلا سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور پہلا جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے. پہلا سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور پہلا جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے. اس پر غور کیجئے گا. خداوند برکت دے، توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کا ٹھیک استعمال کریں جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہو، جس سے ہمیں بھی نقصان نہ ہو اور دوسروں کو بھی نقصان نہ ہو. اس نوجوان شخص کی کہانی کو یاد رکھے جس نے ڈینگ ماری، شیخی ماری، اور اس کا انجام. حنانیہ اور سفیرہ میاں بیوی کی سوچ کو ذہن میں رکھیے گا. ڈینگ ماری، بلکہ ڈینگ نہیں ماری، ایکا کیا جھوٹ بولنے کے لیے میاں بیوی. بعض میاں بیوی کا ایکا بھی خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. آئیے ہم ایکا کریں خداوند کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے. خداوند ہم سب کو، پاسٹر جان کو، ان کی اس منسٹری کو، ایک زندگی کو جو اس وقت ہم سب اکٹھے ہیں، خداوند ہمارے خاندانوں کو، ہماری زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال کیے رکھے جو اس نے کی ہوئی ہیں. آمین. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. آمین.
آمین. تھینک یو پاسٹر جی. خداوند آپ کو بہت برکت دے. ویری بلیسفل میسیج اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج کے زندہ بس کلام سے. اور خداوند سے ہم دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں سچ بولنے کے لیے ہمت اور طاقت دے تاکہ ہم آپ کے کہے ہوئے کلاموں پر چل سکے اور عمل کر سکے. آمین. ہاللویہ.